حکم اللہ نساء کے لیے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 67 سے 62 تک کی ہم تفسیر بھی دیکھیں گے اور فل ترجمہ جانیں گے تاکہ ہمیں پڑھنے میں اور خاص طور پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 67۔ اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ کیسا کرتے؟ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، ان کو ماننے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس سے ڈرنا، اس کی صفات پر ایمان لانا، قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کو حق جاننا، کسی بھی طریقے سے شک و شبہ میں نہ پڑنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور بڑائی کو بیان کرنا۔ اگر یہ سب کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 68۔ اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ جو اجر بیان ہو رہا ہے وہ ان اعمالوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے والی آیتیں تھیں نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کو ایک مانو، رسول کی اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم توبہ کرو، یعنی شک و شبہ میں نہ پڑھو، ایمان پر یقین رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر جن لوگوں نے ان راستوں پر اپنی محنت اور قوت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے سارے اعمال کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ سیدھا راستہ، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 69۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صادقین، شہداء، صالحین، ان کا ساتھ ان کو ملے گا۔ اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، یعنی ان کی دوستی کتنی زبردست ہے۔ یہاں پر ان الفاظوں کی جو آپ نے ابھی دیکھے ہیں، انبیاء، صادقین، شہداء، صالحین، ان کی تھوڑی میں آپ کو ڈیٹیل دیتی چلوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے کیا اعمال ہیں۔ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہایت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتے ہیں، اپنے معاملات میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ اور شہداء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان خوشی خوشی دے دے۔ اور صالح سے مراد وہ لوگ ہیں یا وہ شخص ہے جو اپنے خیالات اور عقیدے میں اور اپنی نیت اور ارادوں میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جانے، یعنی وہ انسان خوش نصیب ہوتا ہے جسے ایسے لوگ دنیا میں دوستوں کی شکل میں ملے، جس کا انجام دنیا میں بھی بہت اچھا ہو اور آخرت میں بھی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے، ورنہ اگر کسی کے احساسات مردہ ہو جائیں تو اس کے لیے زندگی ایک عذاب بن جائے گی، کیونکہ اس کے جو اطراف میں لوگ ہوں گے وہ اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صفت بتائی ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوں گے نا، ان کی خواہش بھی یہی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صادقین، شہداء، صالحین جیسے لوگوں میں اٹھائے۔ آیت نمبر 70۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اعمال کے ساتھ دیکھتے ہوئے پھر اس کے معاملات کو درست کرتا ہے اور اس کو اجر دیتا ہے، یعنی جو انسان کے اعمال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حقیقت نیتوں سے جانتا ہے اور پھر نیتوں کے اوپر اجر ملتا ہے۔ آیت نمبر 71۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسے موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکل کھڑے ہو۔ جی، اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ یہ خطبہ اس زمانے میں نازل ہوا جب احد کی شکست کی وجہ سے اطراف کے جو قبیلے تھے وہ ہمت ہار چکے تھے مسلمانوں کی طرف ہر طرف سے جو ہے خطرہ ان کو گھیرے رکھا ہوا تھا۔ آئے دن خبر رہتی تھی کہ فلاں قبیلے کے تیور بدل رہے ہیں، فلاں قبیلہ جو ہے وہ دشمنی پہ آمادہ ہو گیا ہے، کوئی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمانوں کے بیچ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو غدار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہاں تک بھی معاملہ چل چکا تھا
کہ جو مبلغین مسلمانوں کے تھے اگر وہ ان کی بات مانتے تھے تو صحیح تھا، لیکن اگر ان کی بات نہیں مانتے تھے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ مدینے کے جو اطراف کی جو دنیا تھی یا معاملات تھے، وہاں پر جو مسلمانوں کی سلامتی اور بقا بالکل بھی نہیں رہی تھی، ان کو ہر وقت ڈر اور خوف رہتا تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے ایک زبردست قسم کی جا فشانی والی جو ایک دستہ ہوتا اس کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس طرح کے معاملات کو نپٹ سکے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس آیت کا نزول ہوا تھا کہ ہر وقت تیار رہو، ہر وقت یہ کوشش کرو کہ ایک دستے کی شکل میں رہو، تاکہ جب انسان مٹھی بن جاتا ہے تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ بکھرو نہیں، جتنا مسلمان بکھرتے تھے، جیسے آپ ایک مثال لے لیجئے نا، ہاتھ کو آپ جب کھولیں گے آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا گر جائے گا، لیکن اگر مٹھی بن کر کے آپ اس کو پکڑیں گے تو مضبوطی رہے گی۔ آیت نمبر 72۔ ہاں، تم میں سے کوئی آدمی ایسے بھی ہیں جو لڑائی سے جی چراتے ہیں، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ تھا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل تو ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو پہلی والی آیت میں گزرا ہے، شہداء، صالحین، صادقین۔ شہداء لوگ کون ہیں؟ وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو خوشی خوشی دے دیں۔ اور اس کا مفہوم جو آیت کا اترا ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ جی چراتے تھے، وہ خود بھی کوئی کام نہیں کرتے تھے اور دوسروں کی ہمت کو بھی پست کرتے تھے، اور جہاد سے لوگوں کو روکنے والی بات کرتے تھے تاکہ ان کی ہمت ہی نہ رہے لڑنے کی۔ اور دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے، جو آیتیں ہیں، یہ حکمت سے خالی نہیں ہیں اور یہ رہتی دنیا تک کے معاملات ہیں۔ یہ اعمال ہر طرف ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی ہمت کو پست کرتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو۔ کسی کو ترقی کرتا ہوا یا کامیابی کی طرف جاتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگ کو گھسیٹتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے وہ تم کیسے کر سکتے ہو۔ جب ہمارے اوپر اللہ کا اس طرح کا فضل نہیں ہے تو جب تمہارے اوپر فضل آئے گا تو ہم اس کو بھی روکیں گے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہماری سمجھنے کی دیر اور ہماری کم عقلی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں فضل دیا ہے وہ کس طرح کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر کیسے ہے، کیونکہ ہم دوسروں کو دیکھ کے زیادہ اس چیز میں حسد میں آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس تو اللہ نے یہ دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو اگر میرے پاس نہیں ہے نا تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے تھے تو ان کے حوصلوں کو یہ پست کیا کرتے تھے، ان کو نہ جانے کے بہانے بتایا کرتے تھے، یعنی ان کی عقلوں پہ اتنے پردے پڑے ہوئے تھے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنا یا اللہ کے لیے لڑنا، اگر یہ اس میں نہیں جا سکتے تھے یا نہیں جاتے تھے تو اس میں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، کہ جو لوگ جہاد کرنے جاتے تھے تو یہ کہتے تھے اچھا ہوا، اور اگر ان کی جانیں چلی جاتی تھیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جایا کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھیجا۔ حالانکہ یہ ان کے لیے فضل نہیں تھا، یہ ان کے لیے عذاب تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے چوزن بندوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بھیجا کرتے تھے اور اس کو یہ فضل سمجھتے تھے۔ آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی زندگی تیار کر رکھی ہے۔ یہ مردہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رزق ادا کرتا ہے، اور رزق کے معنی اتنے وسیع ہیں۔ رزق کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جو انسان کو یا شہید کو جس نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے اپنے فضل سے، تو رزق ایک یہ بھی معنی ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ آمین۔